خان صاحبہ آج جیسے انہوں نے بتایا کہ پہلے جیسے اگریسو ہوتی تھی نہیں ہوئی، بیرسٹر گوہر صاحب کی ملاقات، کل سپیکر صاحب سے بھی ملاقات ہوئی ہے آپ کے کچھ لوگوں کی، لیکن آج فوری طور پہ جو بعد میں کچھ ثناء اللہ مستی خیل صاحب چونکہ وہ این ڈی یو کی اس ورکشاپ پہ تھے ان کو ہٹا دیا گیا پارلیمانی لیڈر سے، شاہد خٹک صاحب کو بنا دیا گیا، کچھ اور تبدیلیاں بھی ہوئی ہیں کیونکہ وہ آرمی چیف سے ملے تھے۔ تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ کوئی نہ کوئی کہیں پہ ملاقاتیں ہو رہی ہیں، کہیں پہ جارحیت ہے، یعنی جارحانہ رویہ ہے، ناٹ جارحیت؟ سب سے پہلے آپ کا شکریہ۔ آج میں خود ابھی سیدھا اڈیالہ سے یہاں پہ آیا ہوں۔ یہ جو ایک تاثر دیا جا رہا ہے کہ پہلے سے چیزیں سیٹ تھی، ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ اچھا، آپ اڈیالہ کے چاروں طرف کرفیو نافذ تھا، میرے پاس ویڈیو سارے موجود ہیں، میڈیا پہ آپ نے دیکھا ہوگا۔ اڈیالہ سے 3 کلومیٹر دور تک کرفیو نافذ تھا، دکانیں سارے بند تھی، جو شاپنگ سینٹرز تھے سارے بند تھے، جو وہاں پہ کام روزگار کرتے ہیں ان کی دکانیں سارے بند تھی۔ لیکن آج جو کمال پنجاب نے کیا ہے، پنجاب کے لوگ جو نکلے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ یہ جو سہیل آفریدی صاحب نے لاسٹ تھرسڈے پہ جو 18 گھنٹے کا دھرنا دیا تھا along with کیبنٹ ممبرز اور along with ایم پی ایز، یہ اس کا نتیجہ ہے۔ میں جب ہم جا رہے تھے ہم جب رات کو بیٹھے تھے تو میں نے میڈیا سے بات کی تھی کہ منگل کے دن جب ہم واپس آئیں گے تو یہاں کے مناظر کچھ اور ہوں گے، اور آج آپ نے دیکھے ہوں گے وہ مناظر کہ آج ہزاروں لوگ تھے اڈیالہ کے سامنے۔ صبح انہوں نے اسلام آباد کو کارڈن آف کیا، ہمارے بہت سارے پارلیمنٹیرینز ہائی کورٹ نہیں پہنچے۔ اس کے بعد جب ہم نے اڈیالہ جانا تھا، کیونکہ آج ٹیوزڈے تھا اور ان کی فیملی سے ملاقات کا دن تھا اور وکیلوں سے ملاقات کا دن تھا، اور یہ جو کہہ رہے ہیں کہ جی سہیل آفریدی صاحب نہیں آئے، تو سہیل آفریدی صاحب نے آج آنا ہی نہیں تھا، آج ان کی ملاقات کا دن ہی نہیں تھا۔ جو لسٹ گئی ہے اس میں کل اس میں نام تھا، ان کی لسٹ میں نام تھا، نہیں تھا لسٹ۔ اچھا، جو میڈیا کے اوپر آئی میرے خیال ہے کوئی لسٹ دیکھیں، جو ٹیوزڈے ہوتا ہے وہ وکیلوں کا اور فیملی کا ہوتا ہے، تھرسڈے کو پولیٹیکل لوگ ملتے ہیں، تو تھرسڈے کو سہیل آفریدی صاحب آئیں گے اور وہ اس کا نام بھی لسٹ میں ہوگا۔ اچھا، مگر انہوں نے احتجاج کا تو کہا تھا کہ وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے وہ احتجاج کریں۔ جی کہ سہیل آفریدی صاحب نے یہ کہا تھا کہ ہم یہ چاہتے ہیں، ہمارے ہائی کورٹ جانے کا مقصد یہ تھا کہ جو عمران خان صاحب کے کیسز نہیں لگ رہے، مطلب آپ کے نوٹس میں ہوگا 27 نومبر کو ایک تاریخ تھی جس کو 20 دسمبر تک بڑھا دی بغیر سنے، تو آج ان کے کہنے پہ، ان کے آرڈرز پہ سارے پارلیمنٹیرینز ہائی کورٹ کے سامنے جمع ہوئے، اور صرف اس لیے جمع ہوئے پرامن طریقے سے کہ ہم ایک درخواست کرتے ہیں ہائی کورٹ سے کہ یہ انصاف کا مرکز ہے، عدالت انصاف کے لیے بنی ہے، عام بندے کی اپروچ ہونی چاہیے عدالت تک۔ عمران خان اس وقت مقبول ترین لیڈر ہیں، سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی کے لیڈر ہیں، ان کے کیسز سنے جائیں جو ایک جعلی کیسز کے ذریعے قید میں ہیں۔ لیکن اس سے بڑی بات کہ جب عظمیٰ صاحب کی آج ملاقات ہوئی تو وہ خیر خیریت سے ہیں، وہ صحت مند ہیں، یہ سب سے بڑی خبر ہے ہمارے لیے۔ اس کے بعد جو شاہد خٹک صاحب، باوجود اس کے کہ جب کچھ دنوں کے بعد پھر کوئی نہ کوئی افواہ آ جائے گی، خدا نہ خواستہ آپ کی جماعت کے کچھ لوگ جو ہیں وہ اڑا دیتے ہیں، دیکھیں جو کہ بڑی افسوسناک بات ہے۔ نہیں جی افانی جی، دیکھیں بات سنیں، انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی مجھے پچھلے 1 مہینے سے یہ کچھ دیر کے لیے کمرے سے نکالتے ہیں اور پھر بند کر دیتے ہیں۔ وہ تو اپنی جگہ پہ بالکل وہ ہے۔ یہ جو غیر انسانی سلوک ہو رہا ہے اس ملک کے سب سے بڑے لیڈر کے ساتھ، جی یہ جسٹسفائی نہیں ہے۔ اور اس پہ میں آپ کو ایک اور بات کہہ دوں، میں وہاں سے سیدھا آیا ہوں، اس بات کے بعد وہاں پہ شدید غم و غصہ پایا جا رہا ہے کہ جس طریقے سے ذہنی اذیت اس کو دی جا رہی ہے، جو اس طرح کے انسانی سلوکوں کی پامالی ہو رہی ہے، جالی مقدمات کے اندر ہیں، بالکل یہ تو درست بات ہے۔ یہ بڑی بات ہے ہمارے لیے کہ وہ صحت یاب ہیں، الحمدللہ ٹھیک ٹھاک ہیں، وہ سپورٹس ان کے سپیرٹس ہائی ہیں، غصہ تو ڈیفینیٹلی ہوگا۔ تو کوثر کاظمی صاحب، یہ جو ظاہر ہے کہ ایک اتنے بڑے لیڈر ہیں، وہ جیل کے اندر ہیں، باہر اضطراب بھی ہے، مگر ہم نے دیکھا آج بہت سے لوگ وہاں پہنچے بھی، تو پنجاب کی اس پہ آتا ہے یہ سارا معاملہ، تو آپ کے خیال میں وہاں پہ بھی تبدیلی آئی ہے جو لوگوں کو آنے دیا گیا پنجاب کی حکومت کی طرف سے، یا پھر یہ کہ اب کنٹرول سے باہر ہے پنجاب حکومت کے بھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آسمہ، سب سے پہلے میرے بھائی ہمیشہ شفیع جان سے میں نے سنا جب بھی یہ بیٹھتے ہیں یہ مقبولیت کی بات کرتے ہیں، تو مقبولیت تو پورے پاکستان نے دیکھ لیا کہ کے پی کے اندر ایک الیکشن ہوتا ہے، پولیس آپ کی، انتظامیہ آپ کی، ڈی سیز آپ کے، تحصیلدار آپ کے، پٹواری آپ پہ، اور بابر نواز نے آپ کو وہاں پہ شکست دی۔ تو یہ وہ تبدیلی ہے جو اب کے پی کے عوام کو نظر آنا شروع ہو چکی ہے کہ کارکردگی کا مقابلہ انتشار کے ساتھ جب ہوتا ہے تو آپ کی پرفارمنس ہمیشہ جیت جاتی ہے، یہ کے پی کے عوام نے بتا دیا ہے۔
جہاں تک اڈیالہ کی بات ہے جی، وہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کرفیو نافذ ہو گیا، دکانیں بند ہیں، شاپنگ مال بند ہیں، تو وہاں پہ عوام کے تحفظ اور جان و مال کے تحفظ کے لیے ریاستیں، حکومتیں یہ اقدام ہمیشہ اٹھاتی ہیں. کون سی ریاستیں اور حکومتیں یہ اٹھاتی ہیں؟ دیکھیں وہاں پہ جس طریقے سے صاحب جیل میں تھے، وہاں پہ کیا اس طرح کی صورتحال شاید آپ نے وہ دیکھا نہیں کوٹ لکھپت، میں نے بارہا دیکھا. وہاں پہ ایک پگڑ لگی ہوتی تھی ریلوے ٹریک ہے اس کے ساتھ، اور وہ تقریباً 1-2 کلومیٹر کا فاصلہ بنتا ہے مین ڈور کا، اور وہاں پہ کارکنان کو ہمیشہ روک دیا جاتا تھا. جن کے نام بھی ہوتے تھے ان کو وہ پکٹ کراس کرنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی. یہ تو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. وہ والا ماحول ان کو نظر نہیں آیا. تو نہیں تھی نا. دیکھیں بڑے بڑے لوگوں کے نام ہوتے تھے، پی ایم ایل این کے لوگوں کے نام ہوتے تھے، ان کو وہاں سے واپس بھیج دیا جاتا تھا، چاہے وہ پرویز رشید ہوں، عظمہ ہوں یا دیگر. ہم نے کئی دفعہ دیکھا کہ ان کے نام ہوتے تھے، لیکن جس کو دل چاہتا تھا ملاقات کرا دیتے تھے، جب دل نہیں چاہتا تھا ملاقات نہیں کرائی جاتی تھی. سختیاں کیوں ہوتی ہیں؟ جب آپ ہلہ بولیں گے، جب آپ کہیں گے دیواریں توڑیں گے، سیڑھی لگائیں گے، پٹھان بڑے غیرت مند ہیں، جب اس طرح کے جذبات اجاگر کرنے کی کوشش کریں گے آپ عوام کے اندر، تو پھر یہ سلسلہ ہوگا. پھر آپ کو سختیاں برداشت کرنی ہوں گی، پھر گورنر راج کی باتیں ہوں گی. گورنر راج کے حوالے سے عماد صاحب نے بتایا، دیکھیں یہ آپشن آئینی ہے، یہ کوئی غیر آئینی قدم نہیں ہے. جب آپ کی ترجیحات ہوں گی، دیکھیں حالات کیسے ہیں. جب صوبائی حکومت ناکام ہوتی ہے، جب آپ میں پوچھ رہی ہوں کیسے ناکام، جب آپ دہشت گردوں کو بھتہ دیتے ہیں، جب دہشت گردوں کو ریسیٹل کون کرتا ہے؟ شفیع جان صاحب مجھے بول لینے دیں، آپ کو پورا موقع دیا جائے گا، پھر مجھے مرغا بنوائیں. 4-5 پروگراموں میں بنا چکے ہیں مجھے. اچھا اب وہاں پہ جب آپ افغان باشندوں کے حوالے سے ریاست کی ایک پالیسی ہے کہ جو وہاں پہ انڈین خفیہ ایجنسیاں افغانستان کے اندر بیٹھ کے پاکستان کے خلاف دہشت گردانہ کارروائیوں میں مصروف ہیں. ہماری یہ وفاق کی پالیسی ہے ریاست کی کہ ہم نے افغان باشندوں کو، ان کے سہولت کاروں کو یہاں سے نکالنا ہے. اس کے حوالے سے کے پی حکومت ہم سے تعاون نہیں کر رہی ہے. آپ نے سن لیا ہوگا یہ وجہ بن سکتی ہے آگے بھی. یہ تو سمجھ رہے ہیں کہ عمران خان ہے. سہیل ایسا نہیں ہے. یہ قومی سلامتی کے معاملات ہیں جو حکومت اور ریاست سوچ رہی ہے. مطلب یہ اس کو اپنے نیشنل سیکیورٹی کے ساتھ جوڑ دیا ہے. جب یہ قدم اٹھانا ناگزیر ہو گیا آسما، جب یہ قدم اٹھانا ناگزیر ہو تو ہم کریں گے. ہمیں کوئی ماضی میں جب بھی گورنر رول کی بات ہوئی ہے، آپ کو پتا ہے کہ اس کے اوپر بہت زیادہ لوگوں کے اندر ایک غصہ آ جاتا ہے. تو یہ بات تو میرے خیال ہے پولیٹیکل لوگوں کو تو نہیں کرنی چاہیے. دیکھیں جب قومی سلامتی، اگر آپ کی حکومت یہ سمجھتی ہے تو پھر یہ کہ یہ تو اس نہج پہ کیوں آپ چیزوں کو لے دیکھیں قومی سلامتی کی جب بات ہوگی، اس صوبے کا چیف ایگزیکٹو، اس کی ترجیحات ہوں گی کہ میں نے عمران خان کو رہا کرنا ہے، اور میرے صوبے کے عوام بھی یہی چاہتے ہیں. ایسا نہیں ہے. ان کے صوبے کے عوام روزگار چاہتے ہیں، صحت چاہتے ہیں، تعلیم چاہتے ہیں، یہ ساری چیزیں. اور اس کے اندر ان کی کارکردگی، میرے خیال میں شفیع جان صاحب سے پوچھیں کوئی 5 فلیگ شپ منصوبے بتا دیں یہ کے پی کے اندر، یہ نہیں بتا سکیں گے. یہ بتائیں گے وہ ووٹ ہمیں ملے عمران خان کی رہائی کے لیے. عوام کو یہ نہیں چاہیے. جان صاحب ابھی لکھ لیں 5 آپ نے 5 لکھیں جی، 5 منصوبے. بالکل جی، میں اس 5 منصوبے لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، فنگر ٹپ سے بتاؤں گا. میں نے باقی چیزیں لکھی ہوئی ہیں. بسم اللہ ضرور بتائیں. شرمیلا آپ کو کیا لگتا ہے ایک